نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا زلیجہ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر سورة القمر مکیہ سورة القمر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 55 آیتیں ہیں اور 3 رکن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہوا نبی کی نبوت کی دلیل میں۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ دیکھا پھر بھی انکار کر رہے ہیں۔ اگر وہ اور کوئی بھی معجزہ دیکھیں تو اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو ابھی ختم ہونے والا ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے جھٹلایا آخری نبی کی نبوت کو اور اپنے خواہشات کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر امر کو آخر کار قرار آ ہی جاتا ہے کہ باطل ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور حق ہے تو اپنی جگہ پر ثابت ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان لوگوں کے پاس بہت ساری نبوت کی خبریں آئیں جن میں ان کو دھمکی بھی دی گئی۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، ایسی عقل مندی اور دانائی کی باتیں جو مؤثر تھیں پھر بھی ڈرانے والوں کا ڈرانا ان کو فائدہ مند نہ ہوا۔ فتول عنہم، لہذا آپ ان سے منہ موڑے رہیے، تبلیغ کا کام کرتے رہیے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اور ان کو یاد دلائیے کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور سور پھونکنے والا پکارنے والا پکارے گا ایک ناپسندیدہ چیز کی طرف، یعنی میدان محشر میں جمع ہو کر حساب دینے کی طرف۔
خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. اس وقت ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، نیچے دیکھ رہے ہوں گے، اپنی پرانی قبروں سے نکل کر آ رہے ہوں گے. ایسا لگے گا جیسے پھیلے ہوئے ٹڈی دل لشکر، ٹڈیوں کا جھنڈ اس طرح نکل رہے ہوں گے. مہطعین الی الداع، تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے بلانے والے کی طرف، محشر کے میدان میں حساب دینے کے لیے. یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر لوگ کہیں گے یہ تو بڑا سخت دن آ گیا ہے، گرمی تیز ہے، سورج سوا نیزے پر آ چکا ہے اور حساب دینے کا نمبر نہیں آ رہا ہے. کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے کفار مکہ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تھا. فکذبوا عبدنا، تو انہوں نے ہمارے خاص بندے کو جھٹلایا تھا جو ہمارا مخصوص منتخب کیا ہوا پیغمبر تھا. وقالوا مجنون وازدجر، اور انہوں نے اس پیغمبر کو بھی کہا تھا کہ یہ پاگل ہے، اور اس کو دھمکی دی جا رہی تھی کہ اگر تبلیغ رسالت سے نہیں رکو گے تو تمہاری جان لے لیں گے. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، تو 950 سال تک تبلیغ کرتے کرتے جب اللہ کا حکم ہوا تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کیا کہ میں اب مغلوب ہوں، لہذا مدد کر دیجئے، آپ انتقام لے لیجئے. ففتحنا ابواب السماء بماء مرحب، تو اللہ نے دعا قبول کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے مسلسل بہنے والے پانی کے ذریعے، اور طوفان پانی کا عذاب دینے کے لیے آ گیا. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور زمین چشموں سے بہہ پڑی، جگہ جگہ پانی کے چشمے ہو گئے. اوپر سے بارش ہو رہی ہے، زمین سے چشموں کے ذریعے پانی نکل رہا ہے، تو پانی اوپر کا اور نیچے کا اس کام کے لیے مل گیا جو ہونے والا تھا، یعنی ان کو ڈبونا تھا، اس کے لیے بارش کا پانی اور چشموں کا پانی مل کر اپنا کام کر گیا. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو سوار کیا کشتی میں جس میں تخت تھے، میخیں تھیں، یعنی میخوں سے بنا کر، تخت سے بنا کر کشتی تیار کی گئی تھی. تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ کشتی ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. جزاء لمن کان کفر، ان لوگوں کو عذاب دینے کے لیے، بدلہ دینے کے لیے دنیا ہی میں اس وجہ سے، اس پیغمبر کی وجہ سے جن کا انکار کیا گیا تھا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور ہم نے طوفان نوح کو ایک معجزہ بنا کر لوگوں کے ذکر کے لیے چھوڑ دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا کہ عذاب آنے سے پہلے گناہوں کو چھوڑ دے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا رہا میرا عذاب نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے، اور کیسا رہا میرا ڈرانا کہ نہیں مانے، آخرش عذاب آ کر رہا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے یہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے بالکل آسان بنایا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا.
सूरत अल-क़मर ये नई सूरत शुरू हो गई है। इससे पहले सूरत अन-नज्म थी जो मुकम्मल हो गई। अब ये नई सूरत है सूरत अल-क़मर। क़मर के माने आते हैं चाँद की, मून, चाँद। इस सूरत में चाँद का जिक्र है और चाँद का ख़ास तौर पर जिक्र है कि इन लोगों ने जो मक्का में रहते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत अल्लाह को एक मानो और मुझे पैगंबर मानो सुनते रहते थे। तो उन लोगों ने पैगंबरी की दलील मांगा कि अगर आप पैगंबर हैं तो चाँद को 2 टुकड़े कर दीजिए। जैसे कोई भी आदमी कहीं से आए, खुला मदरसे से आए हैं तो मदरसे का आई कार्ड दिखाओ। खुला हॉस्पिटल में हम डॉक्टर हैं, कोई आई कार्ड वगैरह है, हाँ दिखाओ। तो इस तरह जैसे दुनिया में कोई न कोई कागज़ देखा जाता है तो इसी तरह मोजज़ा होता है, वो सर्टिफिकेट होता है नबी के पैगंबर बताने के लिए कि अल्लाह ने भेजा है। तो अल्लाह ने कोई कागज़ वगज़ दिया है तो कागज़ की शक्ल नहीं होती है, उसका नाम है मोजज़ा। तो वही मोजज़ा हर नबी को दिया जाता है, यानी एक सर्टिफिकेट दी जाती है कि कोई कहे तो ये बता दे। फ़िरऔन ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप नबी अगर हैं तो कोई सर्टिफिकेट है। मेरे घर में पलते थे, मेरे घर में खाना खाते थे, फल फ्रूट रहता था, निकाल के लेके चले जाते थे, बच्चे थे मेरे घर में। आज नबूवत का दावा कर रहे, कोई है सर्टिफिकेट? मारा लाठी, सांप बन करके तैयार, ये है सर्टिफिकेट। स्टेज अपना दरबार छोड़ करके भागा। और तफसीर में लिखा है कि 40 दिन तक डर के मारे दस्त आता रहा उसको। खुदा था, उसको अपने दस्त के ऊपर भी हुकूमत नहीं थी, दस्त आने लगा। तो सर्टिफिकेट दिखाया, ये सर्टिफिकेट है, खुदा ने मुझको भेजा है, उसी ने ये लाठी कहा है ऐसे ज़मीन पे मारो तो सांप बन जाए, तो सर्टिफिकेट हो गया। और कुछ और क्या, ऐसे हाथ गिरीबान खोला और बाजू में ऐसे हाथ ले गए, ऐसे बाजू में ले गए और उसके बाद निकाला तो पूरा हाथ जो है ट्यूबलाइट की तरह रोशन हो गया। बैदा लिन्नाज़िरीन, सफ़ेद चमकदार रोशन हो गया देखने वालों के लिए। देखो ये सर्टिफिकेट है, ये हाथ है तुम्हारा भी, तुम भी करके बताओ। तुम खुदा खुद खुदा हो, तुम करके बताओ। अना रब्बुकुमुल आला कहता था, कुछ नहीं हुआ। कहा मैं खुदा नहीं हूँ, खुदा के पास से आया हूँ, यानी मैसेज ऑफ गॉड, मैसेंजर उसका हूँ, पैगाम उसका लेके आया हूँ। और उसने कहा कि कोई इनकार करे तो ये सर्टिफिकेट दिखा दे, सर्टिफाइड पैगंबर हूँ, बना बनाया नहीं हूँ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की तरह। जैसे बहुत सारे शकील इब्न हनीफ हैं और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी हैं, ये सब पहले ही नबी ने फरमा दिया कि सलासून कज़्ज़ाबून, 30 झूठे नबी और नबी के दावेदार आएंगे। कुछ भी मेहदी अलैहिस्सलाम का दावा करेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम का दावा करेंगे और 30 झूठे नबी आएंगे इस तरह। तो बता दिया उनके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं रहता। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी से पूछा तुम्हारा सर्टिफिकेट क्या है, कोई वही आती है? तो कहाँ आती है, क्या वही आती है? तो कहा टीची टीची, बेमाना लफ्ज़। उसने क्या कहा, मेरे पास वही आती है टीची टीची। जब कुछ है नहीं तो कुछ भी बना रहा। आप टीची के क्या माने, बस नहीं, अलिफ लाम मीम की तरह, अलिफ लाम मीम के माना नहीं मालूम, इसके माना नहीं मालूम, तो अच्छे अच्छे धोखे में पड़ जाएंगे। इसी वजह से कहा जा रहा है बुरी सोहबत इख्तियार न की जाए, अच्छी सोहबत इख्तियार की जाए। अच्छी सोहबत इख्तियार करेंगे तो अच्छा असर होगा, बुरी सोहबत इख्तियार करेंगे बुरा असर होगा।
آگ کی بھٹی جل رہی ہے، اس کے کنارے سے بھی گزریں گے تو آئے گی نا حرارت، گھر میں تو آئے گی۔ اب پانی ہے، پانی کا کنواں ہے، تالاب وغیرہ ہے، ادھر سے بھی گزریں گے تو ہوا چل رہی ہے تو ٹھنڈک معلوم ہو۔ اسی لیے صحبت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ آپ کہہ رہے نہیں میرے اوپر نہیں اثر ہوتا، ایسے نہیں اثر ہوتا، گرمی آ رہی کہ نہیں آ رہی، میں نہیں لیتا، نہیں لے گا تب بھی گرمی آئے گی۔ اور کنواں ہے، تالاب ہے، ہوا چل رہی ہے، میرے میں تو نہیں اس کی ٹھنڈی میں نہیں لیتا، کیسے نہیں لیتا؟ اچھی صحبت سے اس کا اثر آئے گا، بری صحبت سے اس کا اثر آئے گا۔ اس لیے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے جو اچھے ہیں، با اخلاق ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں تو وہ سنائی دے گی، وہ کچھ نہیں تو بیٹھنے سے اثر ہوگا۔ تو اچھی صحبت، بری صحبت، تو اسی طریقے سے پیغمبر خدا سے ان لوگوں نے سرٹیفکیٹ مانگا، تو بہت ساری سرٹیفکیٹ انہوں نے معجزہ مطالبہ کر رہے تھے۔ ایک مطالبہ تو یہ کر رہے تھے کہ ہمارے پردادا تھے ان کو آپ زندہ کر دیں، مطالبہ کر رہے تھے۔ اور اس سے پہلے میں نے بتایا کہ وہ کہہ رہے تھے ایسا کر دو کہ آسمان سے ہمارے نام لیٹر لکھوا دو، خطوط بھیجوا دو، یا ابو لہب کے نام، یا ابو جہل کے نام، یا عتبہ کے نام، یا شیبہ کے نام، اور اس میں لکھا ہو کہ میں اللہ بول رہا ہوں، تمہارے نام یہ خط ہے، یہ محمد کو میں نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے مان۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں نا، ہم نے ان کو بنایا ہے، ہم کو معلوم ہے کس جگہ کون سا فنکشن ہے۔ کمپیوٹر والا جانتا ہے، موبائل والا جانتا ہے کہ اس میں کس جگہ کیا چیز رکھی ہوئی ہے۔ ہم نے دل بنایا، ہم کو معلوم ہے کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ یوں ہی بہانے بنا رہے ہیں۔ لیکن اسی میں سے ایک معجزہ مطالبہ کا ان کا یہ تھا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دو۔ تو کوئی بھی نہ مانو تو ان کو بھی شک ہونے لگے گا، نہیں کچھ نہیں کر پاتا۔ کوئی بھی معجزہ نہ مانو تو یہ کہیں گے ہاں کچھ نہیں کر پاتے، ایسے رہتا ہے۔ تو ایکاد ان کے مطالبے کو مان لیا، چنانچہ انہوں نے کہا تھا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آپ مکہ مکرمہ میں جائیں، بازو ہی میں، اب تو پورا مکہ، اس کے جو ہے خانہ کعبہ کے بازو ہی میں ایک دم سٹ کر کے، جہاں پر اب مطاف بنا ہے، تھوڑا سا دوری میں کیا تھا، تھوڑی سی دوری ہی میں سب گھر تھے مکہ والے، تھوڑی دوری پہ سب ایسے گھر تھی وہاں۔ تو وہ سب گھر ور ختم کر کے اس کی توسیع ہو گئی ہے۔ ابھی جو توسیع ہوئی ہے تو اب تو خانہ کعبہ کی مسجد جو ہے، خانہ کعبہ ہے چاروں طرف، خانہ کعبہ ہے چوکور گھر، اور اس کے چاروں طرف جو مسجد ہے اسی مسجد کا نام ہے مسجد حرام۔ تو اب وہ مسجد بار بار ہر بادشاہ آتا ہے، تھوڑا سا اپنے آخرت بنانے کے لیے کچھ کر جاؤں، اس لیے اس کی توسیع کرتا ہے، کوئی نیا کام کرتا ہے، وہ ٹاور وغیرہ بنا دیا اور بھی نیا کام، اس کے لیے وہاں کے لیے سب سے بڑی فخر کی چیز کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی خدمت۔ اسی لیے بادشاہ وہ لوگ اپنے کو نہیں لکھتے ہیں، خادم حرمین شریفین، حرم مکہ اور حرم مدینہ دونوں کو ملا کر ڈوئل انگریزی میں کہتے ہیں اور عربی میں تثنیہ کہتے ہیں، حرمین شریفین۔ تو حرمین شریفین کا وہ اپنے کو خادم لکھتا ہے، خادم الحرمین الشریفین۔ تو بادشاہ جو ہے، تو جو بادشاہ ہے تو خانہ کعبہ اور مسجد کو توسیع کیا ہے، اور اس کے باہر گیٹ سے نکلیں گے تو ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے جبل ابی قبیس۔ تو جبل ابی قبیس کے اوپر ان بادشاہوں کا، جو ابھی اس وقت کے بادشاہ ان کا گھر ہے، اسی کے اوپر جگہ جگہ اور بھی جگہ گھر بنا رکھا ہے۔ تو اسی جبل ابی قبیس کے اوپر حضور کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے 2-4 لوگ تھے ابو جہل وغیرہ، اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو چاند کی طرف دیکھو۔ وہ لوگ چاند کو دیکھ رہے ہیں، حضور نے ایسے ہی نیچے ایسے جائے جیسے ہم لوگ ہیں ایسے انگلی کی، انگلی کا اس طرح اشارہ کیا، اور اتنی دور پہ چاند کیا ہو گیا؟ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ دیکھ رہے ہیں سب۔ اب ظاہر سی بات ہے، انگلی سے اشارہ کرنا، لاٹھی کو مارنا، سانپ بن جانا، یہ سب اللہ کا کام ہے، اللہ ہی کرے گا۔ تو اللہ ہی نے محمد کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، تو اس کے اثر کو اللہ نے
وہاں تک پہنچایا۔ ایسے کریں گے، یہاں بھی کریں گے کوئی چیز تو اثر تو ہوگا لیکن ٹوٹے گی نہیں، کیونکہ اللہ اثر ڈال رہا ہے۔ ایک تو اثر کو بڑھا دیا، چاند تک پہنچا دیا، اور اس ایسے کرنے میں تھوڑی کوئی چیز دو ٹکڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اس اثر میں دو ٹکڑے ہونے کا اثر ڈالا، تو ایسے دو ٹکڑے ہوئے۔ دیکھا ان لوگوں نے، سب لوگوں نے دیکھا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے تھے کہ اگر دکھا دو تو آپ کو آخری نبی مان لیں گے۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی بھی معجزہ دیکھتے ہیں، وہ ہاتھ میں کنکری کلمہ پڑھ رہے معجزہ دیکھ رہے ہیں، اتنا بڑا معجزہ دیکھ رہے ہیں، یعرضوا، کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں مانیں گے آپ کو۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ یہ تو معجزہ میں نے دکھایا، کہا اٹ از میجک کنٹینیوسلی، یہ برابر جاری رہنے والا جادو ہے، سحر مستمر، اور جب تک جاری رہنا جاری رہے گا پھر ختم ہو جائے گا۔ چاند کو دو ٹکڑے، ایک قافلہ گیا ہوا تھا اور قافلہ جو ہے واپس آیا، تو ان لوگوں نے بھی آ کے بتایا، ان لوگوں نے پوچھا کہ چاند کو تم نے کچھ دیکھا تھا کیا؟ اور چاند ایسی چیز ہے کہ ہر دم آدمی تھوڑی ایسے دیکھتا چلتا ہے، اپنا کام چلتا چلتے ہیں، کوئی چاند میں نظر پڑ گئی پھر اپنے دھن میں آدمی لگا رہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ قافلہ آیا کئی دن کے بعد، تو اس نے بتایا کہ ہم رات میں چل رہے تھے اپنی سواریوں سے، ہم نے چاند کو دیکھا تھا، دو ٹکڑے تھا۔ ابھی مفتی تقی عثمانی مدظلہ العالی چین گئے تھے، چائنا گئے تھے، تو وہاں پر کہہ رہے تھے، میں گیا تھا تو ایک بلڈنگ تھی، بلڈنگ توڑی جا رہی تھی، تو بہت پرانی بلڈنگ تھی، تو وہ توڑ کر کے اس کو نئی بنا رہے تھے، تو اس بلڈنگ کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ بلڈنگ اس زمانے میں بنائی گئی جب چاند دو ٹکڑے ہوئے تھے۔ تو تاریخ لکھنے کا تو طریقہ نہیں تھا، لیکن ہر آدمی کو تاریخ کا کوئی نہ کوئی اشارہ ہر آدمی کو چاہیے کہ بھائی یہ مکان بنا رہے ہیں، کب بن رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اب تاریخیں چلتی ہیں، تاریخ آدمی لکھ دیتا ہے، تو وہاں پہ اس طرح بلڈنگ پہ لکھا ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ پوری دنیا میں جو بھی اس وقت جاگ رہا ہوگا اس نے چاند کو دو ٹکڑے ہونا دیکھا۔ ہندوستان کا ایک غیر مسلم بادشاہ اس نے بھی دیکھا تھا، تو اسی وقت اس نے سفر شروع کر دیا، سفر شروع کر کے جا کر کے جو ہے ایمان بھی لے کر کے آیا۔ تو اس طریقے سے اوور آل پوری دنیا میں چاند کا دو ٹکڑے ہونا دیکھا گیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وانشق القمر، اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت قریب ہو گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ابھی تو قیامت بہت دور ہے؟ نہیں، آخری نبی جب آ گئے تو اب اس کے بعد نبی میں اور قیامت میں کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، اب بالکل قریب ہی ہے، جب دونوں میں اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، یہی آخری نبی ہے۔ انہی کی نبوت کی باتوں کو بتانے کے لیے امت ہی میں سے افراد علماء تیار ہوں گے جو نبوت کی باتوں کی تشریح کریں گے، اسی کو کہتے ہیں وارث نبی، انہی کو کہتے ہیں علماء۔ تو اس طریقے سے چاند کا دو ٹکڑے ہونا پتہ چل گیا۔ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ابو جہل ابن قبیس بھی موجود تھے، ان لوگوں نے انکار کر دیا اور وہ کذبوا، حضور کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ ہماری جی میں آ رہا کہ یہ جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے اپنی جی کا، اپنے خواہش کا اتباع کیا۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ٹھہرو نبی کو آج ستا لو، چاند کو دو ٹکڑے کر لو، حق واضح ہو جائے گا، باطل واضح ہو جائے گا۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر امر کو قرار آ ہی جاتا ہے، تھوڑا رکے رہو۔ چنانچہ رکتے 1 سال 2 سال 3 سال، نبوت ملنے کے 13 سال تک رکے رہے۔ پھر حضور کو حکم ہوا کہ یہاں سے آپ ہجرت کر کے جاؤ۔ ہجرت کر کے آپ چلے آئے۔ کہاں چلے آئے؟ مدینہ منورہ چلے آئے۔ مدینہ منورہ آ کر کے رکے رہو۔ تھوڑا رکنے کے بعد مدینہ آ کر کے 8 سال اللہ نے کہا آ جاؤ مکہ میں، اب مکہ تمہارا ہے۔ رمضان کے مہینے میں سفر ہوا حضور کا، اور لے کر کے مسلمانوں کا جمع غفیر
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे, मक्का पहुँच गए। अब किसी को हिम्मत नहीं थी मुकाबला करने की। चुटपुट इधर उधर कहीं कोने गोशे में इधर उधर, जैसे कुछ नौजवान हो, बड़ा मजमा हो, तो कोई उधर दो चार लड़ लें, दो चार ऐसे उधर लड़ लें, उसको लड़ाई नहीं कहते। वापस में हुजूर आए और शान से मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। व कुल्लु अम्र मुस्तक़िर, हर अम्र को करार आ ही जाता है। बातिल चंद दिनों के बाद पता चल जाएगा कि ये बातिल है, ये मक्का और तुम्हारा कुफ्र और मोहम्मद की मुखालफत ये बातिल थी। आज पता चल जा रहा है कि इसको मगलूब होना पड़ रहा है और हक उसको करार आ गया। नबी तुम्हारे घर के थे, आखिरी नबी थे, सबसे पहले तुम्हारे घर में रोशनी नबूवत की जली थी, तुम्ही को सबसे पहले दावत भी दिया था। अल्लाह ताला ने जब कहा फस्दा बिमा तुमर, जिस चीज़ का आपको हुक्म दिया गया है अब खुले आम ऐलान करो, तो हुजूर ने सबसे पहले क्या किया? दावत दिया, खाने की दावत दिया और अपने तमाम रिश्तेदारों को बुलाया। रिश्तेदारों को बुला करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक पैगाम है, वो पैगाम ये है, मुझे आखिरी नबी बना दिया गया है और मैं एक खुदा की दावत के लिए आया हूँ। ये 360 खुदा घर से निकल के जैसे ही तुम पहुँचोगे तो खाने काबा की दीवारों पे खूंटी गाड़ करके अपने बुतों को लटका रखा था। इधर ये लटक रहा, इधर ये लटक रहा, इधर ये लटक रहा है। खाने काबा के अंदर बुत को लटका रखा था, किसी ने चिपका रखा था ऐसे उस पर ऐसे। 360 का अंदाज़ा लगाइए, जो लोग उम्रा करने गए हैं या नहीं भी गए हैं तो उसका फ़ोटो देख करके उसकी दीवारों पर ऐसे चिपका रखा था, लटका रखा था। 360 में कहाँ कि कितना, किसी को थोड़े इतने बड़े की जगह मिलेगी, किसी को इतने बड़े की जगह मिलेगी। लात असल में अल्लाह, अल्लाह इलाहुन के माने आते हैं माबूद के, तो उसके आखिर में ता बढ़ा दिया उन्होंने, लात खुदा, और वो हटा करके अल्लाह अरबी में अलिफ लाम लगा करके अल्लाह बनाया है। अल्लाह वही खुदा ही मानते थे उनको। तो लात, उज़्ज़ा, उज़्ज़ा यानी अजीज़, अजीज़ माने कुदरत वाला, तो उसी से उज़्ज़ा बना करके उन्होंने क्या बनाया था? अपना खुदा बनाया था। ऐसे सब लटका रखा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में दावत दे के बुलाया, ये जो घर से बाहर निकलते हो 360 खुदाओं को लटकाए हो, ला इलाहा, कोई खुदा नहीं है उसमें, 360 में कोई खुदा नहीं। ला इलाहा, देयर इज़ नो गॉड, कोई खुदा नहीं, वो है ही नहीं। उसको मारो, उछालो, हरकत करो, लात मारो, कुछ भी नहीं बोलेगा, वो खुदा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर अल्लाह वो है जिसने मुझको मैसेंजर ऑफ अल्लाह बना कर भेजा है और मेरे हाथ में ये तासीर रखी कि मैंने चाँद को 2 टुकड़े किया। हुजूर ने दावत दिया और कहा मैं आखिरी पैगंबर हूँ और तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का अल्लाह ताला मरने के बाद हिसाब लेंगे। मरना है, दोबारा ज़िंदगी है, दोबारा ज़िंदगी में मैदान महशर में जमा होना है। अल्लाह ताला कह रहे हैं यौम यदुद्दा इला शैइन नुकुर, मैदान महशर में जमा होना। खुशान अब्सार हो, आँखें नीची हों, नीचे नीचे चलना, शर्म के मारे, ज़िल्लत के मारे कोई देख न ले कि अपने वक्त का जोगादरी था, वक्त का बादशाह था, इबादत गाहों को गिरवाता था और अल्लाह के मानने वालों को तहतेज़ करता था, ज़बरदस्ती जेलों में ठूंसता था। नज़र नीची होगी, कहीं कोई पहचान न ले। वी आर फॉलोअर्स ऑफ यू, हम आपके मानने वाले हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? पसीने में शराबोर होंगे, पसीने में शराबोर होंगे, जा रहे होंगे। हदीस में आता है इसकी तशरीह में कि जितना बड़ा कुफ्र होगा उसी के एतबार से पसीना होगा। बाद लोग घुटनों के बल पसीने में होंगे, क्योंकि यहाँ सूरज आ जाएगा सवा नेता, तो बाद लोग घुटनों के बल पसीने में होंगे, बाद लोग यहाँ तक पसीने में होंगे, बाद लोग कमर तक पसीने में होंगे। पसीना वहाँ से जमा रहेगा, क्या होगा वो तो वही पता चलेगा। लेकिन जितना हदीस में है वो ये है कि वो कोई सीने तक पसीने में होगा, सीने तक पसीना, पानी जो है अपना जो गिर रहा होगा वो इतना ज़्यादा तर गिरेगा, तर बतर होगा कि यहाँ तक पसीना ही पसीना, और कोई यहाँ तक पसीने में होगा। हदीस शरीफ में आता है युलजमु इल्जामा, लगाम पहना जाती घोड़े को नाक तक, तो बाद लोगों का पसीना नाक तक होगा जैसे घोड़े को लगाम, ऊँट को लगाम, तो वो ऊँट वाले थे
گھوڑے والے تھے، جانور تھے، اسی لیے اس کی مثال دی گئی کہ یہاں تک بعض لوگوں کو پسینہ ہوگا، ڈبکی لے رہے ہوں گے، جلدی میرا حساب ہو، جلدی میرا حساب ہو۔ اللہ کے رسول ان کو فرما رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، 360 خانہ کعبہ میں جو تم لٹکا رکھے ہو، لا الہ، وہ معبود نہیں ہے، اس اللہ کو ایک مانو، مجھے اس کا آخری پیغمبر مانو، اور پوری زندگی کا تم کو یہی ماننے کا حساب دینا ہوگا میدان محشر میں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا اب کھانا کھاؤ، آپ نے دعوت دی اور اپنی تبلیغ کر دی اور کھانا کھلا دیا۔ کھانا کھا کر کے وہ لوگ آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے ہیں، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر امر کو قرار آ ہی جاتا ہے۔ آج نہیں مان رہے ہو، 13 سال یہ، 8 سال وہ، 21 سال کے بعد مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باطل مٹ جا رہا ہے، جاء الحق، حق آ گیا، وزہق الباطل، باطل مٹ گیا، نہ حق نہ باطل کرنے کا رہا نہ دھرنے کا، وما یبدئ الباطل وما یعید، اب آج سے باطل کے اوپر کوئی عبادت نہیں ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں آ گئے، مکہ فتح ہو گیا، واپس گئے مدینے، اور مدینے سے حضرت ابو بکر کو اور حضرت علی کو بھیجا، جائیے آپ لوگ اور بہت سارے مسلمانوں کو ساتھ میں لے جائیے، اور آئیے یہاں پہ حج کیجیے، حج میں اعلان کر دیجیے اگلے سال کوئی غیر مسلم، کوئی کافر حج کرنے نہیں آئے گا۔ ابھی سب لوگ آتے تھے حج کرنے، ابھی سب لوگ آتے، ابھی مکہ تو تھا ہی، سب 8 ہجری میں تبھی فتح ہو رہا، انہی کا گھر ہے۔ پھر حضور واپس جا رہے ہیں، اب جس کو مسلمان ہونا تو مسلمان ہو گئے، لا اکراہ فی الدین، زبردستی تو ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ اب ہمارا جھنڈا اسلام کا یہاں پہ گاڑ دیا گیا ہے۔ حضور مدینے پہنچے سن 9 ہجری میں، اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کس کو؟ حضرت ابو بکر و عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت علی کی سرکردگی میں۔ اصل حضرت ابو بکر تھے سردار، لیکن حضرت علی کو کچھ جو ہے حکمت کے پیش نظر کہ کوئی چیز اعلان کرنا ہو تو جو آدمی اعلان کروائے اس کے رشتے میں سے کوئی ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ دونوں جائیے، ذمہ دار رہیں گے اور وہاں اعلان کر کے آئیے۔ تو وہاں پہ اعلان کر دیا گیا کہ دیکھیے آپ کا ہمارا کچھ معاہدہ ہے، کسی کا 3 مہینے کا معاہدہ تھا، کسی کا 9 مہینے کا معاہدہ تھا، تو یہ بتا دیا کہ جس کا جو معاہدہ ہے اگر آپ کی طرف سے کوئی اس کی طرف سے ٹوٹنے اور توڑنے کی بات نہیں تو وہ چلتا رہے، لیکن اگلے سال جب حج کرنا ہوگا ذی الحجہ میں تو کوئی کافر اب حج کرنے نہیں آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اے لوگوں سن لو کہ اب اس سال تو تم لوگ حج کرنے آ گئے ہو۔ کافر لوگ حج کیسے کرتے تھے؟ کافر لوگ طواف کرتے تھے تو پورا کپڑا اتار دیتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے، بالکل ننگے طواف کرتے تھے، اور کہتے کیا تھے؟ کہتے یہ تھے جن کپڑوں میں گناہ کیا ہے ان کپڑوں میں طواف کریں۔ وجہ دیکھیے، وجہ کتنی اچھی، جن کپڑوں میں گناہ کیا ہے ان کپڑوں میں طواف کریں اللہ کے گھر کا۔ اور یہ جو سنیمہ پورا دکھ رہا ہے یہ کیا ہے؟ اس سے نہیں بے عزتی ہو رہی ہے؟ اس لیے اپنی عقل سے کوئی شریعت میں دلیل نہیں نکالی جائے گی، وہ اپنی عقل سے ننگے دھڑنگے ہو جاتے تھے اور طواف کرتے تھے۔ نہیں، اپنی عزت کو چھپانا ہے، اپنے کو مستور رکھنا ہے، جو جس طرح اللہ بتائے، جس نے عقلوں کو بنایا ہے وہ بتائے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس عقلوں کا اسٹاک ہے، عاقل ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ تھوڑی تھوڑی عقل ہم کو دیا ہے تو اس میں کتنی بات آئے گی؟ 1 گلاس کی عقل ہے تو 2 گلاس اس میں کیسے آئے گا؟ 1 بالٹی کی عقل ہے تو پورا 1 کنٹل اس میں کیسے ڈالیں گے؟ تو جو باتیں اللہ بتائے گا وہ زیادہ عقل مندی کی رہے گی، زیادہ سمجھداری کی رہے گی۔ اللہ نے بتایا اپنے آپ کو چھپاؤ، کپڑوں میں نہیں گناہ ہوتا ہے، تمہارے دل میں گناہ ہے، دل کے ذریعے تم گناہ کرتے ہیں، جس کو فرشتے لکھ دیتے ہیں۔ کپڑے سے سطر ڈھاکو، ننگے طواف مت کرو۔ تو اعلان کر دیا کہ اس سال تو کر لو، آ گئے ہو، اگلے سال نہیں آنا کوئی۔
چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال سن 10 ہجری میں آ رہے ہیں حج کرنے. حجۃ الوداع، واو پہ زبر بھی ہے زیر بھی ہے، حجۃ الوداع دونوں پڑھ سکتے ہیں. آپ آ رہے ہیں. اب مکہ صاف ہو گیا، کفر سے بھی صاف ہو گیا، بتوں سے بھی صاف ہو گیا. اب پورا مکہ کیا ہو گیا؟ جاء الحق، حق آ گیا. وزہق الباطل، باطل مٹ گیا. آپ نے فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام ھذا کا جو اعلان کیا، آج تک اسی طریقے سے ہے کہ اب وہاں پر نہیں جا سکتی. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ اس کی کاپی کریں، نقل کریں، لہٰذا فلاں فلاں جلسے میں، فلاں فلاں میلے میں مسلمان نہیں آئے. تو ہم تو کوئی اعلان نہیں کیے ہیں، یہ تو اللہ کا اعلان ہے، ہم سنا رہے ہیں. تو جو اعلان کرتا ہے اس کی ہم سے نہیں کوئی لڑائی ہے، اس کی ڈائریکٹ اپنے خالق سے لڑائی ہے. ہی از فائٹنگ کریٹر، وہ کریٹر سے لڑ رہا ہے، اس لیے ہماری کوئی لڑائی نہیں. ہم کو روزی دینے والا اللہ ہے. میلے ٹھیلے میں بھی روزی دیتا ہے، ایسے ہی کہیں بھی ٹھیلا لگا لو وہاں بھی روزی دیتا ہے. وَمَن دَابَّةٌ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ہم کو جب اللہ لڑائی کے لیے کہے گا جب لڑیں گے، جب کہے گا روک دو رک جائیں گے. کوئی ہم کو آ کر کے نوچ لے جائے، اللہ کا حکم نہیں ہے تو 13 سال تک مکہ مکرمہ میں حضور کے اوپر تھوک دے رہے ہیں. بیٹیاں کر کے اپنے ابا کے چہرے سے تھوک کو صاف کر رہی ہے. حضور سجدے میں ہے تو اونٹ ذبح کیا ہوا اس کی اوجھڑی گندگی گندا رہتا ہے. اس کو ہم تصور کریں اپنے حساب سے، پورا گندگی لا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاکوں میں پاک ہیں، جنہوں نے پاک سکھائی ہے، ان کے پیٹھ پر رکھ دے رہے ہیں. لیکن ابھی لڑنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے ہم لڑتے بھی ہیں تو اللہ کے حکم سے، اور نہیں لڑتے تو بھی اللہ کے حکم سے. اس لیے ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے. ہم تو فالوورس آف اللہ، اللہ کی باتوں کو ماننے والے. اللہ جیسے کہہ دے سرنڈر. تو 13 سال تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زندگی گزاری. پھر جو ہے آ کر کے آپ سجدے سے اٹھے تو جو ہے وہ جو ہے گھر میں آپ کی بچی تھی، آ کر کے ہٹایا اور جو ہے آپ نے پھر سجدے سے سر اٹھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو تکلیف جو دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتقام لیا. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ہوئے تھے اور بازو میں ایک کمرہ تھا، کمرے کی طرح بنا رکھا تھا. ان لوگوں نے اپنی بیٹھک جس کا نام تھا دار الندوہ، وہاں سے ابو جہل دیکھ رہا تھا کہ یہ سجدہ کر رہے ہیں. کہہ کے آ رہا ہے جیسے ہم لوگ بھی بہت ساری مجلسیں کرتے ہیں، اور آج تو واٹس ایپ فیس بک پر بھی بہت ساری مجلسیں چلتی ہیں. بات کرتے 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 آدمی کچھ لکھ دیتا ہے اور اس کے بعد پھر فریق مخالف کے خلاف ہو گیا تو لڑائی بڑھ ہوتی ہے. اس طرح ہوتا ہے. اس زمانے میں کیا ہے، اللہ خبر دے رہا ہے. اور وہ لوگ کیا آپس میں بات کر رہے ہیں. ابو جہل کہہ رہا کہ محمد جو میرا بھتیجا ہے سجدے میں جا رہا ہوں اور پیر سے جو ہے گردن مسل آ رہا ہوں ابھی مسل. وہاں سے کہہ کے آیا. 8 10 15 جتنے لوگ بھی دارالندوہ میں بیٹھے رہے ہوں وہاں سے کہہ کے آیا ابو جہل. ابو جہل آیا اور آنے کے بعد تھوڑا 2-3 فٹ دوری ہی پر کھڑا رک گیا اور اس کے بعد پھر واپس چل گئے. ان لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ جا کر کے محمد کی گردن کو پیروں سے کیا کر دوں گا، رگڑ دوں گا. کیوں تو گئے نہیں، وہیں سے چلے آئے. وہ کہنے لگا کہ ارے میں گیا تھا تو محمد یہاں پہ سجدہ کر رہے تھے اور اتنی دوری پر ہی وہاں پہ پورا گڈھا تھا، گڈھا، اور گڈھے میں آگ جل رہی تھی. راستہ ہی نہیں تھا، راستہ ہی نہیں تھا جانے کا. کیسے جاتا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سندع الزبانیہ. اگر وہ اس میں گھستا تو فرشتے اس کی بوٹی نوچ لیتے اور اس میں جل کر کے راکھ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ اقرأ بسم ربک الذی میں 2-3 آیتوں میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے. تو اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں یہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. مدینے میں آئے سن 10 ہجری میں حج کرنے آ رہے ہیں.
وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، ہر امر کو قرار آ ہی جاتا ہے۔ آج آپ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں حالات حاضرہ کی روشنی میں، آپ کی نسل کے وقت بدلاؤ آ جائے گا، پھر اس کے بعد ان میں بھی کچھ ہوگا، پھر اس کے بعد والی نسل میں بدلاؤ آ جائے گا۔ باطل کیا ہے؟ اوپر اوپر سے ہے۔ اجتثت من فوق الارض، زمین سے جیسے کوئی پودا ہو اوپر اوپر اس کی جڑیں ہوتی ہیں، ایسے اکھاڑ لو۔ ما لہا من قرار، اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتا۔ اور حق کے لیے کیا ہے؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ یہ حق ہے۔ حق تو ایسے درخت کی طرح ہے جس کی شاخیں تو آسمان سے بات کر رہی ہیں۔ جہاں جاؤ 2-4 لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے مسجد میں، لیکن پڑھ رہے ہوں گے، 2-4 لوگ کہیں کنارے بیٹھے اللہ رسول کی بات کر رہے ہوں گے، تبلیغ جماعت بھی پہنچی ہوگی، کرو۔ رمضان ہے، ہر جگہ چھوٹی بڑی تراویح ہو رہی ہوگی، کہیں بھی آپ چلے جائیے، دنیا کے کنارے چلے جائیے۔ بعض ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی، مفتی طارق مسعود وہاں پہ پہنچ کے اللہ اکبر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں دنیا کے کنارے، اس کے بعد پھر پانی ہی پانی، وہاں بھی اسی طرح ایسے ہی اللہ اکبر وہاں بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، یعنی بلندی پہ ہیں، کوئی مائک سے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا جو ہے مائک اتروا دو، تب بھی اذان تو چلتی رہے گی، اذان اللہ اکبر کہی جائے گی، گلا کاٹ دو تو یہ گردن بولے گی اللہ اکبر۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے واقعہ ہے کہ بالا کوٹ کے میدان میں لڑائی ہو رہی تھی، کافر اور مسلم لڑائی ہو رہی ہے۔ حضرت نے قسم کھا لیا سامنے والے سے کہ خدا کی قسم میں تم کو ماروں گا، لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے حضرت کو مارا، گردن اڑ گئی، گردن نیچے اور بدن ایسے کھڑا ہوا، بدن گر نہیں رہا، گردن تو کہاں چلی گئی، اور ہاتھ میں تلوار ہے، اور بغیر سر کے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ آگے جا رہے ہیں اور قسم کھایا ہے تو اس کی گردن مار رہے ہیں، پھر بدن گر رہے۔ یہ کیا ہے؟ اسی کا نام ہے کرامت، معجزہ۔ جیسے ہاتھ کے اثر کو اللہ نے چاند تک بڑھا دیا، ایسے اس میں اللہ تعالیٰ کا سب فعل ہے کہ اللہ نے گردن بھی ہٹا کر کے اس میں ابھی روح رکھی ہے گویا کی، اور روح کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کام کروا رہے ہیں۔ گردن اس کی ماری کیونکہ قسم کھایا تھا، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ رب اشعث اغبر، بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں ان کو اتنا بڑا کوئی نہیں جانتا، لو اقسم علی اللہ لابر، اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لے تو اللہ اپنا قانون توڑ کر، یعنی کرامت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کرواتے ہیں۔ تو اب قسم کھا لیا کہ خدا کی قسم میں تمہیں ماروں گا، تو اب کیسے ہوگا؟ جب گردن ختم ہو گئی اب تو مر گئے، اب کیسے مار پائیں؟ لیکن قسم پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرامت ظاہر کروائی، اور اس کرامت کے ذریعے یہ ہوا کہ تلوار لے کر گئے اور وہاں پہ اس کی گردن ماری، پھر بدن نیچے گرا۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ کل امر مستقر، ہر امر کو قرار آ ہی جاتا ہے۔ آ گیا قرار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا، حجۃ الوداع، ذی الحجہ میں، سن 10 ہجری میں، اور اس کے بعد آپ واپس آئے گھر۔ محرم شروع ہوا، سفر شروع ہوا، محرم شروع ہوتے ہی سن 11 ہجری لگ گیا، سفر ربیع الاول، ربیع الاول میں آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس دنیا سے چلے گئے، منتقل ہو گئے۔ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں، دنیا کی زندگی سے بھی زیادہ آخرت میں آپ کی زندگی ہے، لیکن ظاہری طور پہ آپ کو موت آئی، آپ پردہ فرمائے، اسی لیے ظاہری طور پہ آپ کو نہلایا گیا، کفن بھی دیا گیا، اور آپ کی جنازے کی نماز بھی پڑھی گئی۔ ہاں، اسپیشلٹی آپ کے لیے یہ ہے کہ کوئی آپ کا جنازہ پڑھانے والا نہیں رہا، خود
اکیلے اکیلے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی گئی، جو آپ کے لیے مخصوص مسئلہ ہے، کیونکہ آپ کے لیے آپ سے آگے ہو کر کے آپ کی جنازے کی نماز کون پڑھائے؟ تو اللہ نے اس لیے مصلحت رکھی تھی کہ ہر آدمی جو 4 تکبیریں جیسے کہی جاتی ہیں آ کر کے کھڑے ہو کر کے اس طرح 4 تکبیریں کہہ کر کے جنازے کی نماز پڑھ کر کے چلا جائے۔ اس طرح آپ نے حق کو غالب کر دیا۔ اصلھا ثابت، اس کی جڑ اب نیچے ہے، کتنا کھودتے ہو تو وہاں پہ وہ نکالتے ہو، مندر نکالتے ہو، حالانکہ اس کی جڑ ہے وہاں تو مسجد نکلے۔ اس طریقے کا مسئلہ ہے، مسجد کھود کر کے کیا نکالیں گے؟ اس کی جڑ تو اندر تک ہے، اندر تک مسجد ہے اور آسمان تک مسجد ہے۔ جہاں آپ نے مسجد بنا دیا وہ مسجد ہمیشہ کے لیے رہے گی، اور مسجد کسی چوری کی ہوئی جگہ پہ بنتی ہی نہیں ہے، مسجد ہوتی ہی نہیں ہے، مسجد بنے گی ہی نہیں، دوسرے کی زمین ہو تو مسجد کے حق میں وہ ہوگی ہی نہیں۔ اس لیے جتنی مسجدیں ہیں سب مسجدیں صحیح جگہ پہ بنتی ہیں۔ پھنسانا ہو، زبردستی کرنا ہو تو وہ تو سب کو آتا ہے، لیکن آتا ہے لیکن کیا نہیں جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ کیا ہے، اللہ کے حکم کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بھی نفس و شیطان کے بندے ہو جاتے ہیں، اور شیطان ہم کو بھی بہکا دیتا ہے، پوری طریقے سے ہم نہ نمازی ہیں، پوری طریقے سے نہ ہم خدا کے تمام حکموں کو مان پاتے ہیں، لیکن کم سے کم دل سے تو اقرار ہے کہ ہر حکم کو ماننے والے ہیں۔ اور بخاری کی حدیث ہے کہ ہر نیک کام کی کرنے کی نیت کر لو تو اس کام پر ایک اجر تو فوراً مل جاتا ہے، اور دین میں کروڑوں نیکیاں ہیں، کروڑوں نیکیوں کو کرنے کے لیے آدمی کو کیا ہے، نیت کر لینا چاہیے تاکہ کروڑوں نیکیاں فوراً مل جایا کریں، اور اپنی پریشانی کو اسی ایک خدا کے سامنے رکھنا چاہیے جس ایک خدا کو لے کر کے حضور نے کہا تھا کہ ایک خدا کو مانو اور مجھے جو ہے آخری رسول مانو، اور پھر جو ہے مرنے کے بعد حساب دینا ہوگا۔ اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھیں۔ بہت سارے مسائل رہتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی آدمی قرض دار ہے تو اس کے لیے کتابوں میں آتا ہے کہ اگر وہ یا رزاقو کا ورد کرے تو اس کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ ایسے جو ہے بال بچے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، یا میاں بیوی میں جو ہے تھوڑا دوری ہے تو اس کے لیے ہے یا ودود، اس کو چلتے پھرتے پڑھتے رہنا چاہیے، اور ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لے تو بال بچے اطاعت کرنے والے ہو جاتے ہیں، اور جو ہے میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یا ودود یا ودود یا ودود یہ کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔